بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راویوں کا تعارف۔ سب سے پہلے راویوں میں صحابہ کرام آتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ لفظ صحابۃ لغوی طور پر یہ مصدر ہے۔ صاحبہ یصحب صحابۃ اور صحبۃ مصدر آتا ہے، یعنی کسی کی صحبت اختیار کرنا۔ اسی سے صحبت سے ہی لفظ صحابی اور صاحب بنے ہیں، اور صاحب کی جمع اصحاب بھی آتی ہے اور صحب بھی آتی ہے۔ صحابہ کا لفظ صحابہ کا اکثر استعمال اصحاب کے معنی میں ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف: صحابی وہ شخصیت ہے جس نے مسلمان ہو کر حضور علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسلام پر وفات پائی۔ مسلمان ہو کر رسول اللہ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور بعد یہ کہا ہے کہ جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ علیہ السلام اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کی زیارت کی۔ تو یہ زیارت والی بات انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ کچھ صحابہ نابینا بھی تو تھے جو ظاہری نظروں سے حضور کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضور کے صاحب رہے، حضور کے ساتھ رہے، حضور سے ملاقات کی اور حضور کے ساتھ رہے حالت ایمان میں، تو چاہے ایک لمحہ کے لیے رہے تو وہ صحابی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ہے، جن میں سے وہ صحابہ کے جنہوں نے چند منٹ جو حضور کے ساتھ رہے اس کے بعد وفات پا گئے، تو وہ بھی صحابی ہے، اور ان کا درجہ بھی بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے، تمام اولیاء، صوفیاء، تمام متقین، شہداء، صالحین سے افضل ہے وہ، کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہے۔ سیرت میں دو بندوں کی بات مجھے یاد ہے۔ دو صحابہ جو ہیں، ایک غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو ایک غلام آیا یہودیوں کا، اس کے ساتھ بکریاں تھی۔ اس نے کہا کہ حضور اگر میں آپ کے ساتھ لڑوں اسلام کے لیے اور میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کے پاس آ تو جاؤں، لیکن میرے پاس یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بکریوں کو واپس بھیج دو۔ اس نے بکریوں کو واپس آنکھ دیا، پتھر مارے، انہیں بکریاں واپس چلی گئی۔ حضور کی بارگاہ میں حضور کی بیعت کی، کلمہ پڑھا، اور ساتھ ہی جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ یہ جو صحابی ہیں جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیک عمل نہیں کیا سوائے حضور کی زیارت کے اور حضور کی صحبت کے، اس صحابی کا وہ مقام ہے کہ حضور غوث اعظم، جتنے بھی غوث زمان، ابدال، صوفیاء ہوئے ہیں، وہ سارے مل کر بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا درجہ ہے اس صحابی کا جس نے حالت ایمان میں سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے۔ حالت ایمان میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور اسلام پر وفات پائی ہو، وہ صحابی ہے۔ صحیح قول کے مطابق اگرچہ درمیان میں مرتد بھی ہو چکا ہو اور پھر انجام اسلام پر ہوا تو وہ بھی صحابی ہے۔ ایک دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا، بعد میں مرتد ہو گئے، پھر اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ کے بعد وفات پائی اسلام پر، تو انہیں بھی صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے حالت ایمان میں حضور سے ملاقات کی، مسلمان ہوئے، پھر درمیان میں مرتد ہو گئے، کفر کی طرف چلے گئے، پھر مسلمان ہوئے اور حالت اسلام پر وفات ہوئی، تو ان کو بھی صحابی کہا گیا ہے۔ صحابہ کی معرفت ایک عظیم الشان اور کثیر الفائدہ علم ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کے صحابہ کی معرفت سے حدیث متصل اور مرسل کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ تابعی جو ہے صحابی، یہ آگے جس سے روایت کر رہے ہیں وہ صحابی ہے، تو صحابی سے جو روایت صحابی تک پہنچے گی، صحابی کا ذکر کریں گے تو وہ حدیث متصل ہوگی، اور جس میں صحابی کا نام نہیں آئے گا تو وہ کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی۔ صحابی کی صحبت کی معرفت کس طرح ہوتی ہے؟ صحابی کے صحابی ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ پہلا تو تواتر کے ساتھ، کسی کے بارے میں یہ بات تواتر سے ثابت ہو کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہے۔ کثیر لوگ ہر زمانے میں اس بات کا اقرار کرتے رہے اور مانتے ہیں کہ یہ صحابی ہے۔ تواتر، متواتر کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ عدد کثیر،
تحیل العادت تواتؤ علی الکذب، جس کو اتنے کثیر لوگ ہر زمانے میں روایت کرے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھے کہ یہ سارے جو ایک اتفاقیہ بسارے ایک ہی بات کر رہے تو سچ بول رہے یہ. تو تواتر کے ساتھ کا صحابیوں نے ثابت ہے، ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر اشرا مبشرہ شہرت مشہور روایات سے، متواتر نہیں بلکہ اس کے کم درجے کی مشہور روایات سے کسی شخص کا صحابی ہونا ثابت ہو، جیسے کہ حضرت دمار بن سالبہ، حضرت عکاشہ بن محسن. حضرت عکاشہ کی وہ روایت ہے کہ تلوار کر لڑ رہے تھے اور تلوار ٹوٹ گئی، میدان جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سرکار نے عطا فرمائی حضرت عکاشہ کو. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جب حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پہنچی تو لوہے کی تلوار تھی اور اس سے وہ ہمیشہ جنگ کرتے رہے. جن کا صحابی ہونا شہرت سے، حدیث مشہور سے ثابت ہو. اخبار صحابی، کوئی صحابی کسی کے بارے میں خبر دے کہ یہ صحابی ہے، جیسے مثلا جو جن کا تواتر سے جن کا صحابی ہونا ثابت ہے، یہ شہرت سے، جیسے ابوبکر صدیق ہے، انہوں نے کسی کو کہا، انہوں نے کسی کے بارے میں بتایا کہ یہ صحابی ہے، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی بیعت کی، حضور کی زیارت کی، اس طرح بھی صحابی ہونا ثابت ہو جائے گا. کوئی ثقہ تابعی بیان کرے کہ فلاں صحابی ہے تو اس طرح بھی ان کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے. اخبار بنفسہ، کسی شخص کا اپنے متعلق خود یہ دعویٰ کرنا کہ میں صحابی ہوں، میں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو اور ان کے اس دعویٰ کا امکان بھی ہو. دعویٰ کا امکان کیسے؟ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کا ان کا یعنی وہ زیارت کا ایسے ہی ان کی عمر یہ بتا رہی ہو یا ان کا زمانہ سے یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہوگی، حضور کے زمانے میں موجود تھے، تو اس وجہ سے وہ لکھا ہوا ہے کہ دعویٰ کا امکان اس طرح کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 100 سال سے قبل صحبت کا دعویٰ کرے. یعنی دعویٰ یہ ہو کہ میں مثلا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 100 سال سے پہلے جو 100 سال کے بعد کا کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے، مثلا 110 ہجری میں جس کی وفات ہوئی، کسی کی وفات 120 ہجری میں ہوئی، 130 میں ہوئی، وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نے حضور کی زیارت کی ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ آخری صحابی جو اس دنیا زمین پر جن کا وصال ہوا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 100 ہجری میں وصال ہوا. تو اگر 100 سال کے بعد متاخر زمانہ میں کوئی صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا. جیسے رتن ہندی نے ہجرت کے 600 سال بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ ایک دجال اور جھوٹا آدمی تھا. امام ذہبی نے کہا ہے. اگرچہ بعض ہمارے بزرگوں نے ان کا واقعہ ذکر بھی کیا ہے کہ یہ رتن ان کا نام تھا اور انہوں نے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، اور ان کا واقعہ بیان بھی کیا. لیکن امام شمس الدین ذہبی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی کتاب ہے اس پر میزان الاعتدال، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ ہے، سیر اعلام النبلاء، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بات جھوٹی ہے. تمام صحابہ کا عادل ہونا، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، خواہ کوئی فتنوں کے زمانے تک موجود رہا یا نہیں رہا. اور یہ مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جس پر امت کا اعتماد ہے، معتد بھی مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر. ان کے عادل ہونے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے روایت میں کبھی بھی عمداً جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ سے انہوں نے کیا کنارہ کشی اختیار کی، اور اس میں انحراف سے کام نہیں لیا. کسی ایسے فعل کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا جس سے ان کی روایت قبول نہ ہو. روایت کوئی ایسا فعل انہوں نے کبھی کیا نہیں صحابہ نے کہ جس سے ان کی روایت قبول. خاص طور پر روایت میں کس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ راوی سچا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو. تو صحابہ کا جھوٹ بولنا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کو آگے بیان کرنے میں کوئی جھوٹ بولے، یہ صحابہ کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا جائے گا. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی عدالت میں بحث کرنے کی تکلیف اٹھائے بغیر ان کی تمام روایات قبول کی جائے. یعنی صحابہ کرام باقی راویوں کے بارے میں تو بات کرتے ہیں نا، ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسا تھا، اس نے کب کیا کیا کام کیے، اس کا حافظہ صحیح تھا نہیں تھا، کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. صحابہ کے بارے میں اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں. بس آ گیا کہ یہ صحابی ہے، بس صحابی ہے، وہ عادل ہے، متقی ہے، ان کے بارے میں کسی کا ہے، ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کریں گے. ان کی تلاش ان کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں.
باقی جو فطروں میں موجود رہا اس کا معاملہ اجتہاد پر محمول کیا جائے گا، جس کا انہیں اجر ملے گا۔ ان کے متعلق اسے زیادہ رکھا جائے گا کیونکہ وہ شریعت کو اٹھانے والے اور خیر القرون کے لوگ ہیں۔ جو فطروں کے زمانوں میں، فطروں کا زمانہ کون سا تھا؟ جب جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کا زمانہ تھا، جب آپ نے 12 سال حکومت کی۔ آپ کی عمر حکومت کے 6 سال کے بعد آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، اور وہ سازشیں چلتی رہی جن میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ پھر جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سارا زمانہ بھی اختلاف میں گزرا، امام حسن کا سارا زمانہ بھی اختلاف میں گزرا، 6 ماہ جو ان کے تھے۔ اور یہ جو زمانہ تھا اس میں بھی صحابہ کے آپس میں جو اختلاف ہوئے، تو اس میں یہی کہا جائے گا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ برحق ہے، جو امیر المومنین تھے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد امیر المومنین تھے، تو وہ حق پر تھے۔ جن صحابہ نے ان سے اختلاف کیا ان کی خطا ان سے خطا ہے، اور خطائے اجتہادی ہے۔ خطائے اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مجتہدین کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ اجتہاد کر کے اس مسئلے کا بہتر حل تلاش کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے اس میں غلطی ہو جائے۔ تو اجتہاد اگر بندے کا صحیح ہو تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا ثواب، ایک اجتہاد کے صحیح ہونے کا ثواب۔ اور اگر کسی کا اجتہاد دینی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی جو کوشش ہے، محنت ہے، وہ اگر وہ کرے، اجتہاد کرے، اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو اسے اجتہاد کرنے کا ثواب ضرور ملتا ہے، اس غلطی پر اسے گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو صحابہ کرام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوئے، تو خود حضرت مولا علی کا ارشاد ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول بھی جنت میں ہیں۔ ان کے مقتول کا مطلب ان کے صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تو وہ سارے جنتی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ کہا کہ ان کے بارے میں حسن زیادہ رکھا جائے گا، اور اس پر اجر ملے گا اجتہاد پر، کیونکہ وہ شریعت کو اٹھانے والے اور خیر القرون بہترین زمانے کے لوگ تھے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہو اس سے کم بہتر، اس کے بعد جیسے میرے سے دنیا دور ہوتی جائے گی زمانہ کمزور ہوتا جائے گا، جو زمانہ میرا زمانہ اور میرے ساتھ ملا ہوا زمانہ یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ایک بات آپ سیرت میں پڑھیں گے، تاریخ میں بھی پڑھیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک آپ شام کے گورنر رہے، اور 20 سال آپ پوری اسلامی سلطنت کے امیر رہے، خلیفہ رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی۔ جب آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات جا سکتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اسے بنایا، حالانکہ وہ غلط آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اس میں کچھ ہی کے ذہن میں یہ بات جائے بھی تو ہم نے جو ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ہم نے اسی پہ رہنا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ان کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے۔ اسلام سے پہلے جو کام ہوئے، کفر میں جو کام ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسلام رسول اللہ نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو کفر میں ہوئے۔ حضرت ہندہ نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، ان کے جسم مبارک کے ٹکڑے کیے گئے ان کے کہنے پر، وہ ساری باتیں تھی۔ جب اسلام لائی تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے ان کو حضرت جو صحابی تھے، حضرت وحشی جو تھے، حضور نے انہیں فرمایا تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، اور حضور کے سامنے نہیں آتے تھے، لیکن صحابی وہ ہے، ان کا احترام کیا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اہل سنت کا جو محتاط موقف ہے کہ ہماری زبان سے کبھی بھی کسی صحابی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی جس میں گستاخی ہو، جس میں ان کی توہین ہو، کیونکہ وہ سارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور حضور کی وجہ سے ہمیں محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تجعلوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا، یعنی اس کو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، اس کو عام لوگ بولتے ہیں ٹارگٹ کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اس طرح گفتگو نہ کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے صحابہ کرام کو سے بھی بیعت لی اور آپ حرم میں گئے، مکہ مکرمہ میں جا کے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امام حسین
اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ جو نہیں بیعت کرنے والے تھے، ان کو آپ کی وجہ سے انہیں آپ نے مجبور کرنا چاہا، تو اس کے لیے علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اب ان کے بارے میں اس نے زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے لیے وہ بیعت لیتے ہیں تو ان کی، کیونکہ 20 سال وہ حاکم رہے، ان کا خاندان جو تھا، جو بنو امیہ جو تھے، یہ غالب تھے، تو وہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، وہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جب وہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، کسی اور کو خلافت میں قبول نہیں کریں گے، تو مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اور اگر اپنے اس کو نہیں بناتے یزید کو، تو کچھ تو باتیں یہ کہی گئی، کچھ نے یہ کہا کہ انہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا برا ہے، لیکن ضرور باپ کو بیٹوں کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہو بھی صحیح تو اس نے زیادہ ہے ہمارا کہ انہیں نہیں تھا معلوم، تو اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید اس کے موجود ہونے سے ان کا خاندان جو ہے، جو اس وقت حاوی تھا، جنہیں اس وقت جن کی حکومت تھی، تو وہ سارے متحد رہے، اور اس طرح مسلمان متحد رہے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو متحد رکھنے تھی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جناب امام حسین اس کی بیعت نہیں کریں گے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، یہ جو بزرگ صحابہ ہیں، یہ اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے، اب ان کے بارے میں اس نے زد یہی رکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایسا کیا۔ اس کے علاوہ ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں بہت سی باتیں ہمیں ملتی بھی ہے جو لکھی ہوئی ہے، لیکن تاریخ ہے، تاریخ معتبر نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان معتبر ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ہستیاں جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جو حضور کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے شدید ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے کسی عالم کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ کہیں بھی آپ، بلکہ علامہ ڈاکٹر طلعت غازی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کہیں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ حضور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے اپنی زبان سے جناب معاویہ کو کچھ غلط کہا ہو، یا حضرت معاویہ نے اپنی زبان سے حضرت مولا علی کو غلط کہا ہو، یہ کہیں بھی آپ کو کوئی بات نہیں ملے گی۔ تو جب بھی انہوں نے ایک دوسرے کا تذکرہ کیا تو اچھے انداز میں کیا، ایک دوسرے کا ذکر، اسی وہ جو ان کا جو پھر یہ بھی ہے کہ ان کا ایک خاندانی تعلق تھا، مکہ کے رہنے والے تھے جناب معاویہ، اور ان کے والد بھی حضرت مولا علی بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں جناب معاویہ شام چلے گئے، حضرت عمر نے ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا، اور بعد میں وہیں پہ رہے، پھر شام میں ہی وہ 20 سال گورنر رہے، 20 سال کے بعد وہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے۔ اور پھر یہ آخری بات جو اس پر ہے، یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ آپ گفتگو لوگوں کی سنتے رہ گئے۔ مرزا جیل بھی نے اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں جتنی احادیث ہے وہ ساری موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس پہ آپ بات نہیں کرتے وہ موضوع ہے یا گھڑی ہوئی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ اگر وہ موضوع ہی ہو، جو ان کے بارے میں ان کی روایات ہے وہ موضوع ہی ہو، تو ہمارے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ بس ہمارے ایمان کے لیے اور ان کے ادب احترام کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ وہ صحابی رسول ہے؟ اور صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، جو صحابہ میں اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو ان کو، بلکہ یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں مانتے، اور ہم اہل سنت میں بھی اب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ شروع ہو گئی، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو جناب مولا علی کو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھائے گا، اور ان کو آمنے سامنے ان کے اختلافات ختم کروا دیے جائیں گے، اور وہ سارے جنتی ہوں گے۔ میں خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں، الفاظ مختلف ہو سکتے۔ تو اب تک دیکھیں نا، یہ جو اتنا زمانہ گزر چکا ہے، 1400-1300 سال تو ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، تو اب کیا سمجھیں گے کہ ان صحابہ کرام پر نعوذ باللہ کو عذاب ہو رہا ہوگا؟ ایسے تو قیامت کو ہو رہے ہیں نا، تو اب کوئی عذاب ہو رہا ہوگا؟ وہ رسول اللہ کے صحابی ہے، اور ان کا احترام ہم پہ فرض ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو یہ کچھ بھی مطالعہ کرے، آپ کسی نے اس کے خلاف لکھا ہے تو اپنے دماغ کو اس طرف لے کر نہ جائے، بس ایک ہی بات کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہے، اور ہمارے ایمان کے لیے، اور ہمارا ایمان کا دار و مدار ان پر ہے، حضور کے صحابہ پر، جو کیونکہ دین پہنچا ان کے ذریعے۔
یہ جو صحابہ کرام کے خلاف جو مہم شروع ہوئی اور اس وقت جو صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اس اختلاف کی وجہ غیر مسلم تھے، یہودی تھے، جو کہ درمیان میں شامل تھے، وہ سامنے نہیں آتے تھے، لیکن یہ سارے فطرے ان کے تھے۔ یہ فرقہ شیعہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس یہودی نے اس کی ابتدا کی اور اس نے اپنے بندے چھوڑے اور اسلام کے لبادے میں وہ آئے اور انہوں نے ان صحابہ کرام میں بھی اختلاف ڈالے۔ اور وہ جناب اگر کوئی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرے کہ اس وجہ سے کہ حضور مولا کائنات کے خلاف وہ لڑے، ہم کہتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے، یہ برابر نہیں ہے، وہ برابر بھی کبھی نہیں کہیں گے، وہ برابر نہیں تھے۔ صحابی دونوں ہیں، صحابیت میں برابر ہے، لیکن مولا علی کے جو درجے ہیں وہ تو جناب معاویہ کے تو وہ نہیں۔ حضرت مولا علی اول الاسلام ہے، جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، ظاہر ان کے برابر تو کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ فتح مکہ تو بہت بعد میں ہوئی، مولا علی تو وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا، جناب ابوبکر، جناب علی اور جناب سیدہ خدیجہ ان میں ہے، تو ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ امیر المومنین ہے، وہ رسول اللہ علیہ والسلام کے نائب ہے، تو وہ افضل تھے جناب معاویہ رضی اللہ، اور حق پر بھی وہ تھے، حق پر وہ تھے۔ ان صحابہ کرام سے خطا سی، کبھی ان کو برابر نہیں کہیں گے۔ علماء تو یوں مثال دیتے ہیں کہ لگتا یوں ہے، لگتا بلکہ حقیقت میں ایسے حضور مولا کائنات آسمان پر ہو اور جناب معاویہ اور صحابہ زمین پر بھی ہو تو شاید ان کی برابری نہ ہو سکے۔ اس قدر بلند درجے جناب مولا کائنات کے، ان کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیث ہے، ان کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات ہیں، رسول اللہ علیہ والسلام کے فرامین ہے۔ حضور نے فرمایا ایک موقع پر جہاد میں گئے، صحابہ پہ کسی صحابی نے اعتراض کیا جناب مولا علی پہ، انہوں نے ایک دفعہ اعتراض کیا، حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، سرکار نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی، دوبارہ انہوں نے پھر شکایت کی حضرت مولا علی کے بارے میں، حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، سرکار جلال میں آ گئے اور حضور نے فرمایا، حضور نے مولا علی کی تعریف کی، یعنی حضور نے کہ اگر ہم مولا علی کی مخالفت کی وجہ سے جناب معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے اور صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے، اگر ان کی مخالفت کی وجہ سے اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جنگ جمل بھی ہوئی، جس میں دوسری طرف قیادت جناب سیدہ کائنات محبوبہ سید العالمین صدیقہ کائنات حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قائد تھی، اور اس کا جنگ جمل نام اس کا اس لیے پڑا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار تھی، اور اس اونٹ کی حفاظت کے لیے جو ساتھی لوگ تھے وہ اس پہ تیر برسا رہے تھے دونوں طرف سے، اور اس اونٹ کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دی، صحابہ نے اس اونٹ کی حفاظت، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کی حرمت کے لیے صحابہ نے جانیں قربان کر دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اختلاف ہوا، رائے مختلف ہو گئی، جناب عثمان رضی اللہ، اصل میں اختلاف یہاں سے شروع ہوا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے، جناب عائشہ بھی یہ فرماتے ہیں، جناب معاویہ بھی یہ فرماتے تھے، اور اس وجہ سے اختلاف ہوا اور درمیان میں لوگ بڑھتے رہے، لوگ داخل ہو گئے، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ اب اگر کوئی جناب معاویہ کے خلاف اس لیے بات کرے اور ان صحابہ کے مولا علی کے خلاف آئے ہیں، تو پھر جناب عائشہ بھی تو آئی، کس کی کائنات میں کس کی جرت ہے کہ وہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھول سکے؟ وہ پھر اگر جناب عائشہ کے بارے میں کوئی بولے گا تو وہ اپنا حشر کہاں پہ کرے گا، کدھر رہے گا؟ جن لوگوں نے جناب عائشہ کے خلاف بات کی، اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی 18 آیتیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل فرما دی، اور قیامت تک یہ قرآن، قیامت تک اور بعد القیامت بھی قرآن موجود رہے گا، اور قرآن میں یہ آیتیں حضرت عائشہ کی عظمت پر دلالت کرتی رہیں گی۔ اور جناب عائشہ کے بارے میں حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا، حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے پھر پوچھا، حضور آپ کو ان کے بعد کون محبوب؟ فرمایا عائشہ کے باپ۔ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ پوچھا، ان کے بعد کون محبوب؟ فرمایا عمر فاروق۔ کہتے ہیں میں چپ کر گیا، میں نے یہ سمجھا تھا کہ حضور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چپ کر گیا کہیں میرا درجہ کہیں آخر میں نہ آ جائے۔ تو جس کو حضور فرماتے ہیں مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب، کبھی حضور نے سیدہ زہرا کو بھی فرمایا، مولا علی کو بھی فرمایا، لیکن جناب عائشہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اور پھر ان کی سیرت پہ تو جتنی باتیں ہی پڑھیں، ازواج کو اس لیے حضور سے گلہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں، صحابہ کرام تحفے بھیجتے جب حضور حضرت عائشہ کے گھر ہوتے، تو باقی ازواج نے یہ کہا
کہ ہمارے گھروں میں جب حضور ہوتے ہیں پھر بھی تو بھیجا کرو، لیکن یعنی اس حضور کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے تو پھر وہاں کس کی ضرورت ہے کہ جناب عائشہ کے خلاف کو بات کرے ان کے، اور حضرت عائشہ کے ساتھ بزرگ صحابہ عشرہ مبشرہ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں یہ ان کے ساتھ تھے، اور صحابہ کرام اس لیے ساتھ تھے، اس لیے جہاں صحابہ کی بات آئے گی تو یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، وہاں پہ خاموش رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ جو قاتلان عثمان تھے وہ جناب، اور ان میں سے زیادہ لوگ جو تھے نا وہ جناب علی کے ساتھ تھے، ان میں سے زیادہ لوگ حضرت علی کے ساتھ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر ابھی ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں تو خود ہمارے اندر فتنے پڑ جائیں گے، اور ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون ہمارا ساتھی ہمارا مخالف ہے، اس قدر لوگ یعنی اس قدر فتنے ہو گئے تھے، اس قدر لوگ مختلف لوگ شامل ہو گئے تھے ساتھ دونوں طرف کہ پتہ نہیں چلتا تھا کون ہمارا اپنا اور کون ہمارا دشمن ہے۔ اس وجہ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ پہلے یہ جو ملکی نظام خراب ہو چکا ہے ان کی بغاوتیں جو ان کو ختم کر لیں، پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ پہلے بدلہ لیں، تو جناب علی نہیں لے سکے، اور رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے جو 5.5 سال تھے وہ سارے انہی جنگوں میں گزرے۔ کسی نے مولا علی سے کہا تھا ان کے پہلے خلفاء کے زمانے میں تو بڑی جو ہے نا فتوحات ہوئی، آپ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، تو حضرت علی نے ایک ہی جملہ فرمایا، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ ان کو مشورے ہم دیتے تھے نا تو ان کے مشیر اچھے تھے، تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے دنیا پہ آدھی دنیا پہ اسلام پہنچا دیا، اور ہمارے مشیر تم ہو، تو اس لیے پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کو، آپ کے علم کو، آپ کی معرفت کو، آپ کی حکمت کو حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا حکمت کا شہر والی اس کا دروازہ ہے، تو جو شہر علم کا دروازہ ہے اسے اس کے ساتھ فتنہ پرور لوگوں کی موجودگی میں جناب مولا علی کی وہ معرفت، آپ کی خصوصیات، آپ کا علم، لیکن وہ فتوحات نہ ہو سکی، تو یعنی اس میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کا ادب احترام لازم ہے،